جانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، 1040 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی خالقیت کا یقین دلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی الوہیت کا یقین دلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پروردگاری کا یقین دلایا کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہی قابل عبادت ہے، وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ اور 1040 سال کی عمر میں بالآخر وفات پائی اور رخصت ہو گئے جنت الفردوس کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، 465 سال کی عمر میں باقاعدہ انہوں نے وفات پائی، وہ آئے اور باقاعدہ اللہ کے دین کی دعوت دی، پھر رخصت ہو گئے۔ وہ آئے تھے جانے کے لیے، حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی آئے تو چلے گئے، رخصت ہوئے، اللہ کا دین کا پیغام پہنچا کر کے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40,000 پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے دین کی باقاعدہ خدمات انجام دی۔ میں عرض کر دوں آپ سے 120 سال کی عمر میں وفات پائی، جنت الفردوس روانہ ہوئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہ باقاعدہ جنت الفردوس روانہ ہو گئے۔ ذکر انبیاء پہ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی صاحب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 180 سال تک کے اللہ کے دین کا کام انجام دیا، بالآخر وہ بھی وفات پا گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر، رسول بن کر، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی، بالآخر وہ بھی ایک سلام کے صاحبزادے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 195 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا 100 سال کی عمر میں، اور ایک روایت کے مطابق داؤد علیہ السلام کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 53 سال تک اللہ کے دین کا کام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال تک اللہ کے دین کا کام کیا۔ اس کے بعد 600 سال کے بعد، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6150 سال تک اللہ کے 1,23,999 انبیاء مرسلین نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کے دین کا کام کیا۔ جو پیغمبر آیا رخصت ہوا، جو رسول آیا رخصت ہوا، جو نبی آیا رخصت ہوا، اللہ کی طرف سے جو اللہ کا قاصد آیا وہ رخصت ہوا۔ مگر مدینے والے مصطفیٰ آئے تو میں عرض کر دوں جانے کے لیے نہیں آئے، مدینے والے مصطفیٰ آئے تو آنے ہی کے لیے آئے، آنے کے لیے آئے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو دور رسول سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک ذکر مصطفیٰ نہ بند ہوا نہ بند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی نبوت آج بھی قائم ہے۔ کلمہ طیب میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، ہیں سبحان کہنا اللہ۔ رسول اللہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، یحییٰ علیہ السلام رسول تھے، ایوب علیہ السلام رسول تھے، آدم علیہ السلام رسول تھے، نوح علیہ السلام رسول تھے، اسماعیل علیہ السلام رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، مگر پیغمبر اسلام رسول بلند مقام رسول آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ نبی کی ذات زندہ، آج بھی نبی، اور نبی کب بنے؟ بے شک۔ یہ تاریخ اسلام کا کون سا ربیع الاول ہے؟ تنظیم فلاح ملت، تنظیم بقائے ملت، فلاح انسانیت، بڑی مختصر سی عمر، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے۔ سب نوجوانوں کی تنظیم، عزیزم فرحان سعید میاں سلمہ پورے سال بھر ہماری خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایئرپورٹ یہی لے جائیں، چھوڑنے جائیں، لینے آئیں، ٹرین اسٹیشن یہی جائیں، چھوڑنے کے لیے لینے آئیں، رات بے رات 2 بجے 4 بجے۔ ان کے والد محترم عزت مآب علی جناب، جن کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا طواف مقدسہ سعی صفا مروہ ماہ رمضان میں نصیب فرمائی، مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائی، مدینہ منورہ میں 40 وقت کی مقبول نمازوں کی سعادت نصیب فرمائی۔ جناب سعید الرحمن صاحب قریشی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ نوجوانوں کی تنظیم، ناظم اجلاس استاد الشعراء، ہمارے بزرگ محترم، ہمارے انتہائی مخلص مونس و مشفق عزت مآب علی جناب حضرت دیکھنے اور لوٹنے کی نیت سے آئے، اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ آمین۔ جناب ضیاء الرحمن صاحب کشمیری، جناب سلطان قریشی صاحب، سبھی حضرات اس دینی جلسے کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں
تمام ان کے رفقا، فرحان سعید میاں کے جتنے رفقا ہیں، جتنے احباب ہیں، فرینڈ سرکل ہے، تنظیم بقائے ملت فلاح انسانیت کے جتنے کارکنان ہیں، ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی عظیم خدمات لے لے، آمین ملت کی خدمات لے لے، ملک کی خدمت لے لے، انسانی سماج، انسانی معاشرت اور انسانیت کی خدمت لے لے۔ بڑی خدمت انسانیت کی خدمت ہے۔ بے شک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی سے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک ایسی بات ہے، آقا نے فیصلہ دے دیا، لا يدخل الجنہ، جنت نہیں جائے گا۔ آقا ایسی صورت میں پہلے راستہ کھینچ دیتے ہیں ہمارے اور جنت کے بیچ میں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ لا ایک پہاڑ ہے، لا مانے نہیں، قطعی نہیں، تمہاری نمازیں تمہیں جنت نہیں دلوا پائیں گی، تمہارے حج بیت اللہ جنت دلوا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ مدینے والے رسول نے باقاعدہ تمہارے اور جنت کے بیچ میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے، اور آگے جو بات کہہ رہے ہیں آقا، وہ عیب، وہ گناہ، وہ کوتاہی، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا تھا جس وقت لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ زبان رسول سے یہ جب کلمہ نکلا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ نبی قسم کھا کے اگر یہ کہہ دیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تو اس کے مسلمان ہونے میں باقاعدہ کسی کا کوئی یقین ہوگا؟ اس کے مسلمان ہونے میں کسی کو باقاعدہ کوئی شک؟ اس کے جنت، اس کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک ہوگا؟ اس کے دوزخی ہونے میں کسی کو شک ہوگا؟ اس کے بے دین ہونے میں کسی کو شک ہوگا؟ اصحاب مصطفیٰ گھبرا گئے، آقا نے قسم پہلے کھائی، واللہ قسم ہے اللہ کی، کس بات کی؟ لا یؤمن، ایسا شخص مومن نہیں۔ ایک مرتبہ فرما دیا، صحابہ کرام چونک گئے، دیکھیں آقا کس کو بتاتے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ دوبارہ پھر فرمایا آقا نے، واللہ قسم ہے اللہ کی، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ اکرام بالکل ایک دم سترک ہو گئے، محتاط ہو گئے، باخبر ہو گئے، کان لگا لیا، زبان رسول کی طرف کان لگا لیا، کس کے بعد آقا کس کو بتاتے ہیں؟ آقا نے پھر فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اس بار صحابہ اکرام کو برداشت نہیں ہوا، اور صحابہ اکرام نے بالآخر پوچھا، قیلا، آقا نے صاف طور پہ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ قد خاب و خسیرہ، جس کی شان میں آپ یہ کہہ دیں وہ مومن نہیں، ایسا شخص تو جہنمی ہے، دوزخی ہے، اللہ کی عذاب سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ جس کی شان میں آپ کہہ دیں 10 مفتیان دین آپ کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیں، ان کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا یا 1 کروڑ جاہل عوام کا فیصلہ؟ 10 مفتیان دین، شریعت اسلام نے جن کو دین کا رہبر بنایا، مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو شریعت کا امام بنایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء ہی نے ہمیں دین بتایا، علماء ہی نے شریعت بتائی، علماء اسلام نے ہم کو سیرت مصطفیٰ بتائی۔ اللہ کے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں آئے، اللہ کے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا کے نام نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنتی نواسوں کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باقاعدہ نواسیوں کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے رسالت پر، نبی کے دستے پیغمبرانہ پر، نبی کی ذات پر سب سے پہلے باقاعدہ ایمان لانے والے جو صحابہ کرام تھے، جن کی تعداد کم و بیش 1.5 لاکھ، کم و بیش 1.25 لاکھ تھی، ان صحابہ کرام میں سے ایک کو چھوڑ کر کسی ایک صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اس کے باوجود بھی آپ کو نام پتہ ہے صحابہ کرام کے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت بلال حبشی ہیں، یہ حضرت عباس ہیں۔ یہ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ ان علماء کرام نے کلام اللہ کی روشنی میں تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا، ان علماء کرام نے کلام اللہ کی روشنی میں حدیث رسول کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کی برکت سے امت محمدیہ کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک کے نواسے کا نام حضرت حسن ہے، رسول پاک کے نواسوں کا نام حضرت حسین ہے، نبی کی پہلی بیوی کا نام بی بی خدیجہ ہے۔ یہ کس کی کوششیں ہیں؟ علماء کرام کی کوششیں ہیں۔ بے شک بے شک نبی نے ڈگریاں عطا فرمائی ان علماء کرام کو، بے شک، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ سبحان ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ ہمارے ناقص شیطانی دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارا علم ان کے مسئلے کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، سنتیں کیسے معلوم؟ بے شک 5 سنتیں مجھ کو قرآن مجید حدیث سے ڈھونڈ کے دکھائیے، میرا پورا مکان لے لیجئے، ساری چیزیں لے لیجئے۔ آپ کو نماز جنازہ کے 2 فرائض کیسے معلوم ہے؟ نماز جنازہ میں کتنے فرائض؟ 2۔ تیمم میں کتنے فرائض؟ 2۔ یہ کیسے معلوم ہے؟ آپ تلاش کر لیں گے تیمم کے فرائض۔ قریش نگر قصائی واڑے میں ہمارے بزرگ حضرات، بیمار حضرات، معذور لوگ
سرد ترین ٹھنڈک میں تہجد کی نماز میں فجر یا رعایت بخشی کہ تم نماز قضا نہ کرنا. تیمم وہ راستہ ہے، تیمم کر کے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ نماز پنجگانہ ادا کرنا. تیمم دو فرض، دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ ہاتھ مارنا، چہرے پہ باقاعدہ پھیر لینا، ایک فرض ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ مارنا مٹی کے اوپر اور کوہنیوں سمیت باقاعدہ ہاتھ پھیر لینا، یہ 2 فرض ہے. یہ کیسے معلوم ہوا ہمیں اور آپ کو؟ کیسے معلوم ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. قرآن مجید نے بتایا آپ کو. قرآن مجید کے بعد اتنا وقت، قرآن مجید پہ کیا 30 پاروں میں آپ پتا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین کے نام نہیں آئے. بے شک. صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ ہے انبیاء کرام کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام سے کہیں اونچا مرتبہ ہوتا ہے پیغمبر کا. بے شک. 25 نبیوں کے نام خالی قرآن میں ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں میں کتنے نبیوں کے نام قرآن مجید میں؟ صرف 25. 1,23,000 میں عرض کر دوں آپ سے 1,23,999 نبی ہوتے ہیں ہماری آقا کے علاوہ. اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے یہ سارے انبیاء میں صرف 25 نبیوں کے نام آئے. کیوں نہیں بتایا اللہ نے؟ اگر سارے نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا تو ہم نے ایک مرتبہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے حساب لگایا تھا. اے اللہ بے شک آپ کا ہر کام رحیمی کے اوپر مشتمل ہے، آپ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، آپ کا ہر کام مصلحت سے بھرا ہے. 1,000 مصلحتیں ہیں آپ کے فیصلے میں، 1 کروڑ حکمتیں ہیں، 1 لاکھ ڈاکٹری اس کے اندر موجود ہے، کروڑوں اربوں حکمتیں مصلحتیں ہیں. اے اللہ پاک یہ آپ کا کرم ہو گیا جو آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن میں بیان نہیں فرمائے. ہم نے جب حساب لگایا کہ 1,24,000 نبیوں کے نام اگر اللہ قرآن میں بیان فرماتا تو 1,24,000 الفاظ کا اضافہ قرآن میں اللہ کو الگ کرنا پڑتا کہ نہیں کرنا پڑتا؟ 1,24,000 الفاظ کا اضافہ قرآن میں الگ سے کرنا پڑتا. کیا مطلب ہوا؟ 1,24,000 الفاظ کتنے پاروں میں آتے؟ خالی نبیوں کے نام کے لیے اللہ پر کہیے گا یہ حساب ہمارا لگایا ہوا ہے. خالی نبیوں کے نام کے لیے اللہ اگر قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نام بیان کرتا تو اللہ تعالیٰ 32 پارے اور الگ سے نازل کرتا. اللہ. تو 62 پارے کا قرآن ہوتا. اللہ. یہ 30 پارے کا قرآن تو قصائی باڑے کے نوجوانوں سے یاد نہیں ہوتا. وہ عزیزم حمزہ میاں، حافظ حمزہ میاں سلمہ اللہ ان کو دین کا اور خادم بنائے، حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے. آبادی اتنی ہے قریش نگر میں کتنے نوجوان ہیں؟ کتنے بچے حافظہ کر رہے ہیں؟ ٹیل می ناؤ. اٹس اے بیسک کوشچن، بنیادی سوال. شریعت بنیادی بات کرتی ہے، لفاظی میں زندگی گزارنے کی بات نہیں کرتی. ہوا میں، فضولیات میں، لغویات میں زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کی بات نہیں کرتی شریعت. نواز مصطفیٰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن لایانی بات کرتا نہیں. آج لایانی بات کرنے کے لیے موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، لایانی بات، فضولیات، مذاق، لطیفے، جوکس، اس کے لیے صاحب ایمان کی زندگی اس کے لیے تھی. مارٹن کوپر نے موبائل اس لیے نہیں بنایا تھا، نہ جیل کوم نے واٹس ایپ کو اس لیے لانچ کیا تھا کہ ہم سارا وقت ضائع کریں، دین کا مذاق اڑایا جائے. ایک ایمان والے کی بات کر رہا ہوں میں، صاحب ایمان کی بات کر رہا ہوں. دین کا مذاق، اذان کا مذاق، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی، جو سمجھ میں آیا کسی نے سینڈ کر دیا، اس کو آپ نے کسی اور کو سینڈ کر دیا، شیئر پہ شیئر ہوتا چلا جا رہا ہے، غلط بات مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے عالم دین سے پوچھا، کسی نے حدیث بھیجی، حدیث شریف کا حوالہ نہیں، صحابی رسول کا نام نہیں، حدیث شریف کا نمبر نہیں، کتاب کا نام نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلم شریف کی ہے کہ ترمذی شریف کی. نبی نے وہ بات بیان فرمائی تو کہاں بیان فرمائی؟ مکہ معظمہ میں بیان فرمائی کہ مدینہ منورہ میں بیان فرمائی یا حجرہ عائشہ میں بیان فرمائی؟ سننے والے راوی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے حدیث سنی یا حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ حدیث سنی یا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنی یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے حدیث سنی؟ اس کا اور پھر یہ حدیث شریف باقاعدہ آپ کو کس کتاب سے ملی؟ اس کا کوئی حوالہ نہیں، خالی بس آپ کے موبائل پر کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے حدیث بھیجی اور نیچے ایک ڈراؤنا جملہ، ایک بھیانک جملہ، شریعت کا مذاق اڑانے والا جملہ. ایسا گناہ بے لذت. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بے شک بدترین گناہ میں مبتلا ہے. جو لوگ باقاعدہ پڑوسیوں کا احترام نہیں کرتے بدترین گناہ کر رہے ہیں. جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے 2 مہینے دور رکھتے ہیں بے شک وہ سب کے سب گناہ میں مبتلا ہے. ہم یہ ایسے گناہ مستقل کرتے جاتے ہیں، مگر یہ گناہ ایک ایسا ہے گناہ بے لذت. اس حدیث شریف کو آگے جو بڑھا دیا بغیر تحقیق کے، بغیر اپنے ابا کا قول بڑھا لے شریعت پکڑ نہیں کرے گی.
بڑے بھیا کا اپنے قول ہم آگے بڑھا دیں، شریعت پکڑ نہیں کرے گی. اخبار میں کوئی خبر آئی اس کو ہم آگے بڑھا دیں، فلاں اخبار میں خبر آئی اس کو بڑھا دیں، شیئر کر لیں، سینڈ کر دیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ، نبی کی حدیث کے نام کے ساتھ، نبی کے ارشاد کے نام پر اگر کوئی میسج آئے گا تو آپ پر واجب ہے، جیسے وتر کی نماز واجب، جیسے عید کی نماز واجب، ویسی واجب ہے کہ پہلے علماء کرام سے پوچھیں، حضرت یہ بتا دیجئے میرے پاس ایک حدیث شریف آئی ہے، اس میں حدیث کی کتاب کا نام نہیں ہے، اس میں حدیث کی کتاب کا نام نہیں ہے، اس میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے. نبی نے مکہ شریف میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں یہ بات بیان فرمائی، چونکہ مکہ معظمہ کی شریعت اور ہے، مدینہ منورہ کی شریعت اور ہے، مکہ معظمہ کی شریعت اور ہے، مدینہ منورہ کی شریعت اور ہے. مکہ معظمہ کی شریعت میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اللہ اکبر. مکہ معظمہ کی شریعت میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. مکہ معظمہ کی شریعت میں ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا. مکہ معظمہ کی شریعت میں باقاعدہ حج بیت اللہ فرض نہیں ہوا تھا. مکہ معظمہ ہو جائے گی، تمہارے سارے خریدار پڑوس کی دکان میں چلے جائیں گے. ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. شرک کی دو قسمیں بتائی گئی، شرک خفی پوشیدہ شرک اور شرک جلی اعلانیہ شرک. اعلانیہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، اور شرک خفی کی قسم یہ ہے وہ کسی کے سمجھ نہیں آتا، بندہ خود جانتا ہے کہ ہاں شرک خفی ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ کسی مفتی سے باقاعدہ اس بات کو لے کر پیش نہ کرے. شرک جلی تو پکڑ لیا جاتا ہے، غیر اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اس سے مراد مانگ لی، اس سے اپنی آرزو کو پورا کرنے کی بات کر دی، یہ شرک جلی ہوا، روشن شرک ہوا. کلمہ طیب دوسرا بتا دے، کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو. یہ کیا حرکت کر رہے ہو، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر رسول پاک کے جانثار صحابہ کرام تک، بزرگان دین تک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک، خواجہ اجمیری کے دادا پیر حضرت جناب حاجی شریف الزندنی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ اجمیری کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین مولود چشتی تک، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے باقاعدہ جنید بغدادی تک ہمیشہ خالق مانا اللہ کو، مالک مانا اللہ کو. تم غیر اللہ کے آگے باقاعدہ جھک کے اس سے سوال کر بیٹھے. میں عرض کروں آپ سے، ایک سائل آیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، جو خسر ہیں ہمارے نبی کے، ہمارے نبی کے سسر ہیں. میں عرض کروں آپ سے، سائل آیا، دیکھا ہٹھا کٹھا لہیم شہیم محنت کر کے باقاعدہ روزی روٹی کما سکتا ہے. فوراً اس کو قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھ کر کے سخت لہجے میں کہا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق، تمہارا کھانا، تمہاری روزی روٹی آسمانوں میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. تم عمر کے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مدد نہیں کی اس کی، کیونکہ وہ کما سکتا تھا، اپنے بچوں کو پال سکتا تھا. مرد کو اللہ نے قرآن مجید میں قوام کا نام دیا. مرد امام ہے، عورت گھر کی زینت ہے. مرد بادشاہ ہے، شوہر بادشاہ ہے، بیوی اس گھر کی شہزادی ہے. بیوی کنیز نہیں بنائی گئی، بیوی خادمہ نہیں بنائی گئی، بیوی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ رات کے 3 بجے رات کے گہرے سناٹے میں آپ گھوم پھر کے امین آباد حضرت گنج گھوم پھر کر کے آئیں اور اپنی بیوی سے کہیں اٹھیے چائے بنا دیجیے. جائز نہیں ہے کسی شوہر کے لیے اپنی بیوی کی رات میں نیند خراب کر دے. وہ محنت مشقت کر کے سوئی. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چائے چھوڑیے، کھانا چھوڑیے، لذت دار کھانوں کی تو بات کیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی پراٹھے نوش نہیں فرمائے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مرغن چیزیں، یہ پلاؤ زردہ شیرمال کباب کا تو وجود بھی نہیں تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی محبوبہ مصطفیٰ جن کا لقب ہے، نبی کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہیں جن کا لقب علماء کرام نے، محدثین نے، مفتیان دین محبوبہ رسول قرار دیا. نبی کی محبوبہ کون ہے؟ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. نبی کی محبوبہ کون ہے؟ اماں بی بی عائشہ. محبوبہ مصطفیٰ کون؟ اماں بی بی عائشہ صدیقہ. سیدہ طاہرہ ہمیشہ پاک صاف رہنے والی کون؟ اماں عائشہ. سیدہ صابرہ صبر کرنے والی کون؟ اماں بی بی عائشہ صدیقہ. سیدہ شاکرہ شکر کرنے والی کون؟ اماں بی بی عائشہ صدیقہ. نبی کی خدمت گزار اماں بی بی عائشہ صدیقہ. نبی کی وفادار اماں بی بی عائشہ صدیقہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو ہر وقت پاک اور مقدس رکھنے والی اماں بی بی عائشہ صدیقہ. محدثین نے لکھا، علماء دین نے لکھا کہ رسول پاک کی 11 جنتی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس کبھی جبریل امین